قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ سورۃ نمل کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس آیت مبارکہ کے بعد چند آیات بینات میں اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ملکہ بلقیس نے جب وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھا اور پڑھ کر پھر آپس میں اپنے امراء سے اور اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور انہوں نے اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنی شعور کے مطابق مشورہ دیا۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا تو وہ جب بیدار ہوئی تو اس نے غیر ارادی طور پر اپنے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ میں ایک رکہ آ گیا۔ اس رکے کو دیکھ کر بڑی وہ حیران ہوئی اور بڑے پریشان ہوئی کہ یہ رکا کیا ہے؟ میرے اس محل کے اندر تو چڑی بھی نہیں پھڑکتی، کسی کو بغیر اجازت کے اندر آنے کا حکم نہیں ہے، جو بھی اندر آتا ہے اجازت کے ساتھ آتا ہے، اجازت کے بغیر تو اندر کوئی آ نہیں سکتا، چاہے کوئی گارڈ ہے، چاہے کوئی پہرے دار ہے، چاہے کوئی چوکی دار ہے، کوئی بھی ہو۔ اگر باہر سے کوئی سفیر آتا ہے یا کوئی ملک سے کوئی وزیر آتا ہے تو وہ بھی اجازت لے کر اندر آتا ہے۔ تو یہ رکا کیسے اندر آ گیا؟ یہ خط کیسے میرے پاس آ گیا؟ اس نے بہرحال پڑھا اس کو اور پڑھ کر سوچ میں پڑ گئی، وہ سوچ و بچار کرنے لگ گئی، یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر اس نے اپنے وزراء کو بلایا اور وزراء کو، امراء کو اور اپنے مشیروں کو بلا کر کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا، قالت، ملکہ بلقیس نے ان کو کہا، یا ایہا الملأ، اے میرے درباریوں، اے میرے وزراء، اے میرے مشیروں، افتونی فی امری، یہ میرے پاس ایک رکا آیا ہے اور یہ کوئی سلیمان علیہ السلام ہے جو کہ بادشاہ ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے وہ سلیمان علیہ السلام کو جانتی نہیں تھی اور اس کو خدا کا تعارف بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کی بندگی کرتے تھے۔ اگر سورج مشرق کی طرف ہوتا تھا تو ان کا رخ مشرق کی طرف ہوتا تھا، اگر سورج مغرب کی طرف ہوتا تھا تو ان کا رخ مغرب کی طرف ہوتا تھا۔ یہ سورج کے پجاری تھے، یہ سورج کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو خدا کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کا تعارف ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے پاس ایک رکا آیا ہے، اس کا مضمون یہ ہے، اور آخر پہ اس نے پھر مجھے دھمکی لگائی ہے، مجھے وارننگ دی ہے، مجھے چیلنج کیا ہے، اور وہ چیلنج کیا تھا، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ یہ دو باتیں اس نے مجھے لکھ کر بھیجی ہیں کہ پہلے نمبر پر اس نے کہا ہے کہ مجھ سے اوپر ہونے کی کوشش نہ کرو، میرے سامنے بلند ہونے کی کوشش نہ کرو، اور دوسری بات اس نے کی ہے کہ فرما بردار بن کر، تسلیم کر کے، یعنی اسلام کو قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اب قرآن پاک سے یہ بھی پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ کسی معاملے میں بھی مشورہ کرنا ضروری ہے، دنیاوی معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، اس میں مشورہ کرنا
یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، ان صحابہ سے، اپنے غلاموں سے مشورہ کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں زندگی جو گزاری ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی، آپ نے صحابہ کرام سے مشورے کیے تھے۔ کوئی کام حکمت عملی سے کیا، کوئی کام آپ نے جنگ سے کیا۔ ہجرت کے بعد جو 10 سال آپ نے مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام سے مشورے کیے تھے۔ اور پھر آپ نے جنگ بدر بھی لڑی، جنگ احد بھی لڑی، جنگ خندق بھی، جنگ تبوک بھی، جنگ یرموک بھی، جنگ حنین بھی۔ یہ تقریباً 27 جنگیں ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 40 جنگیں حضور علیہ السلام نے یہ 27 یا 40 غزوات لڑے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ پہلے پلاننگ کی تھی اور صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا تھا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام پھر جو نبی پاک علیہ السلام کے صحیح صحابی تھے، صحیح معنوں میں، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، وہ صحابہ کرام پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مشورہ بھی دیتے تھے، اور پھر بعض اوقات اپنا موقف بھی پیش کرتے تھے۔ جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو کافر ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ یا صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ابو جال جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، بدر کے مقام پر آپ نے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا کہ تعال اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، اور غلامان محمد جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے تو کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، صحابہ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو اس موقع پر جواب دے جائیں گے، ہم کہیں گے کہ اے موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھ کے تم دونوں کی لڑائی دیکھیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کے قدموں کی دھوڑ کے اوپر قربان کر دیں گے۔ یہ صحابہ کرام نے آگے سے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے اوپر قربان ہونے والے ہیں۔ اب طاقت ہونے کے باوجود مشورہ لینا یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور خدا کا خود بلکہ عمل ہے اس کے اوپر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو اس وقت کو اے میرے حبیب علیہ السلام جب آپ کے رب نے فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو فرشتوں نے پھر آگے اس سے مشورہ دیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ فرشتوں نے آگے سے مشورہ دیا کہ یا پروردگار عالم، کیا تو ایسا خلیفہ پیدا کرے گا، ایسا انسان پیدا کرے گا جو خون بھی بہائے گا، لڑائیاں بھی کرے گا، جھگڑے بھی کرے گا؟ اگر تجھے عبادت اور بندگی کی ضرورت ہے تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور جب فرشتوں نے مشورہ دیا تو پھر خدا تعالیٰ نے اپنا اختیار سنا دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مشورہ بھی لیا اور مرضی بھی اپنے کی۔ یہ ہے اللہ پاک کی ذات بابرکات کا عمل۔ کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، مشورہ کرنا چاہیے، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے، بہن بھائیوں سے اور بھائی بہنوں سے، ہمسایوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر مشورہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، فائدے مند مشورہ پیش کرنا چاہیے، نقصان
والا یا اپنے نمبر بنانے کے لیے مشورہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ مخلص ہو کے کسی کو مشورہ دینا چاہیے جس کے اندر مشورہ لینے والے کا فائدہ ہو۔ بہرحال آگے سے وہ کہتی ہے کہ ما کنت قاطعۃ امرا، میں اتنی دیر تک کوئی قطعی طور پر، کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں کرتی، حتیٰ تشہدون، جتنی دیر تک تم موجود نہیں ہوتے، یعنی تم مجھے مشورہ دیتے ہو تو پھر میں فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے آگے سے مشورہ دیا، درباریوں نے، مشیروں نے، وزیروں نے مشورہ دیا، قالوا نحن اولو قوت، وہ کہتے ہیں کہ اے ملکہ بلقیس، ہم بڑے طاقت والے ہیں، ہم بڑے قوت والے ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بڑی قوت ہے، مال کی قوت ہے، اسلحے کی قوت ہے، افراد کی قوت ہے، ہمارے پاس بے شمار قوتیں ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم جنگجو بھی ہیں، ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں، ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گی تو ہم اپنی طاقت بھی استعمال کریں گے، اور اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا دفاع بھی کریں گے، اور ان کے اوپر ہم اٹیک بھی کریں گے، ان کے اوپر ہم حملہ بھی کریں گے اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ کاش آج ہم مسلمان، سارے مسلمان ملک مل کر کشمیر کا دفاع کرتے، فلسطین کا دفاع کرتے، جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم، جبر و تشدد ہو رہا ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی موجود ہے، ہمارے پاس تیل کی طاقت بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہیرے، لال، جوہرات، قدرتی بے شمار معدنیات کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم طاقت استعمال نہیں کر رہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان یہود و نصارہ سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کس کی بزدلی ہے اور یہ کس کی ڈرپوکی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کا کردار ہے۔ 57 ملک ہوں اور ان کے حکمران مل جل کر کیا کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتے؟ کیا فلسطین کو آزاد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ پاک کی ذات بابرکات نے تو پاکستان کو بھی ایٹمی قوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور قدرتی طور پر ہمارے پاس وسائل ہی بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودیوں سے ڈرنا، عیسائیوں سے ڈرنا، یہ بہادری نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں تھا، یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے میدان بدر کے اندر، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں ہیں۔ جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی، تھی ساری 313 فقط تعداد کی گنتی، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ان کا ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ سب کچھ موجود نہیں تھا ظاہری طور پر، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ ان کے اندر غیرت ایمانی تھی، جذبہ اسلامی تھا۔ تو آج بھی ہمارا جذبہ اسلامی اور غیرت ایمانی دوسرے اپنا لوگوں کے اوپر، یہود و نصارہ کے اوپر غالب آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، خوشخبری دی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے مسلمان بندو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب آؤ گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان کامل ہے، اگر تمہارا ایمان پختہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان قوی ہے یا کمزور ہے۔ اپنا ایمان قوی کرنا چاہیے، اپنا ایمان پختہ کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں اتنی دیر تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جتنی دیر تک تم حاضر ہو کر، موجود ہو کر مجھے مشورہ نہیں دیتے۔ قالوا نحن اولو قوت وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم طاقتور بھی ہیں، ہم جنگجو بھی ہیں، ہم بہادر بھی ہیں، ہم شجاع بھی ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اختیار تو تیرے پاس ہی ہے، اختیار تو ہی رکھتی ہے، تو نے جو ہمیں حکم دینا ہے ہم نے کر دینا ہے۔ اگر تو صلح کرنا چاہتی ہے تو صلح کر لے، اگر تو لڑائی کرنا چاہتی ہے تو ہم لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں۔
فنظری پس دیکھ لو تم غور کر لو ماذا تأمرین تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیکم سیدنا رسول صلاۃ و سلام علیکم وعلی آلک و صحابک و خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔